بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ نہایت ہی برکت والا، فضیلت والا، مغفرت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بڑے بڑے اعمال ہوتے ہیں، روزے رکھے جاتے ہیں، تراویح پڑھی جاتی ہے، افطار کھولا جاتا ہے، سحری کھائی جاتی ہے، تہجد کا بھی اہتمام کم و بیش سبھی لوگ کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ عظیم مہینہ ہے، تو عظیم مہینے میں عظیم اعمال بھی ہوتے ہیں، عظیم کام بھی ہوتے ہیں۔ ساتھ ساتھ میں یہ گزارش کرتا چلوں کہ روزہ رکھنا بھی ہے اور روزے کو سنبھالنا بھی ہے، کوئی عمل کرنا بھی ہے اور عمل کو بچانا بھی ہے۔ عمل تو کرنا یہ ہے، روزہ تو رکھنا یہ ہے کہ سحری کھا کر خلوص دل سے بڑے جذبے اور حوصلے کے ساتھ، جذبے ایمانی کے ساتھ روزہ ہم رکھیں، اور افطار بھی سنت طریقے پہ کریں گے۔ اس کے بیچ ہمیں اور آپ کو یہ کوشش کرنی ہے کہ گناہوں سے بچنا ہے، غلط کاموں سے، لا یعنی باتوں سے اجتناب کرنا ہے۔ غیبت گوئی، چغل خوری، بہتان ترازی، الزام تراشی، یہ جو برے اعمال ہیں، جو اعمال سیئہ ہیں، بالکل ہمیں اور آپ کو ان اعمال سے گریز کرنا ہے، بچنا ہے۔ کوئی جھگڑا کرنا چاہے، کوئی آپ سے ٹکرانا چاہے، کوئی آپ سے بلا وجہ تکرار و تنازع کرنا چاہے، ان سے آپ صاف کہہ دیں، ان سے آپ کلیئر کہہ دیں کہ میں روزے دار ہوں، انی صائم، کہ میں روزے دار ہوں۔ روزے کی حالت میں کسی سے لغو بات نہ سنتا ہوں، نہ لغو بات کرتا ہوں، لعنی باتوں سے احتراز کرتا ہوں، گریز کرتا ہوں۔ اس لیے کہ روزے کی حالت میں بچنا بھی چاہیے اور لوگوں کو بچانا بھی چاہیے، غلط کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ روزے کو سنبھالنا اصل یہی ہے، لیکن ہم لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ روزہ تو رکھ لیتے ہیں، مگر روزے کی حالت میں ہر وہ کام کر جاتے ہیں جو روزے کے منافی ہیں۔ محترم سامعین، ایک عمل اور کرنا ہے جس کی طرف ہماری اور آپ کی توجہ نہیں جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ باہم گلے شکوے کو بھی دور کریں، ایک دوسرے کی کمی کمزوری کو، نادانی کو بھی معاف کرنے کا پورا جذبہ رکھیں۔ دیکھیں، معبود جو ہے اپنے بندوں کی خطاؤں کو کس قدر معاف کرتا ہے۔ بے حساب و کتاب کتنے بندے معاف کیے جاتے ہیں جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ تو معبود تو اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ بندہ بندے کو معاف نہیں کرتا ہے، بھائی بھائی کو معاف نہیں کرتا ہے، بہن بہن کو معاف نہیں کرتی ہے، بسا اوقات دوست دوست کو معاف نہیں کرتے ہیں، ماں بیٹی کو بھی معاف نہیں کرتی ہے، ساس بہو کو، بہو ساس کو۔ کبھی ایسے ناگفتہ حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ آدمی قسم کھا لیتا ہے کہ مجھے معاف نہیں کرنا ہے، قیامت ہی میں حساب لینا ہے، قیامت ہی میں بدلہ چکانا ہے۔ اللہ اکبر! قیامت تو بہت بڑی چیز ہے، قیامت کا حساب و کتاب تو بڑا سنگین ہے۔ اللہ کے واسطے، اللہ کے لیے قیامت میں مت چھوڑیے، دنیاوی معاملہ کو دنیا ہی میں حل کر لیجئے۔ ایک دوسرے سے اگر نادانی ہوئی ہو تو ایسا نہیں کہ ناقابل معافی نہیں ہے۔ کون ایسا گناہ ہے جو ناقابل معافی نہیں ہے؟ کون ایسی خطا ہے جو ناقابل معافی نہیں ہے؟ معاف کر دیجئے بھائی، آپ معاف کریں گے، اللہ آپ کو معاف کرے گا۔ آپ دنیا میں معاف کریں گے، اللہ آپ کو آخرت معاف کر دے گا۔ آپ کے سامنے تو ہدایات ہیں، روشنی ہے، تعلیمات ہیں۔ آپ نے قرآن پڑھا ہوگا، سورہ یوسف کی تفسیر پڑھی ہوگی، آپ دیکھ لیجئے کہ سورہ یوسف میں پورا واقعہ مرقوم ہے، مذکور ہے
کہ یوسف کے بھائیوں نے یوسف کے ساتھ کیسا سلوک کیا، جی کتنا گھنونا عمل کیا کہ کنعان کے کنویں میں باپ کو دھوکہ دے کر ڈال دیا۔ اللہ، اتنا برا عمل، گویا کہ ان کے بھائیوں نے ان کی زندگی سے کھیل لیا اور اپنے حساب سے ان کو مار ہی دیا۔ لیکن آتا ہے کہ دشمن چے کند چو مہرباں بادشاہ دوست، جی اللہ جس کو رکھے اس کو کون چکھے۔ اور معاملہ یہ ہوا کہ اللہ نے وہ مقام دیا کہ مصر کے بادشاہ ہو گئے، جی مصر کے خزانے کے وزیر بن گئے۔ پھر قحط سالی پڑ گئی۔ اللہ کو ایسا کرنا تھا کہ برادران یوسف اور اولاد یعقوب سب کے سب یوسف کے پاس حاضر ہیں، ان کے دربار میں خوراک لینے کے لیے، وظیفہ لینے کے لیے، حصول مال کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ اکبر۔ یوسف علیہ السلام نے، بڑا لمبا واقعہ ہے اور بڑی تفصیل طلب واقعہ ہے، میں مختصر کرتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو پہچان لیا اور سوال کرتے ہیں، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاہلون۔ بھائی آپ نے یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ جو آپ لوگوں نے کیا ہے، آپ کو کچھ معلوم ہے، کچھ عطا پتہ ہے کہ آپ نے یوسف کے ساتھ کیا کیا ہے، کیا ظلم آپ نے کیا؟ اذ انتم جاہلون، تم نے نادانی میں اور جہالت میں، بغض و عناد میں، تحاسد میں، تباغض میں جو آپ نے یوسف کے ساتھ کیا، اس کے بھائی کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، آپ کو معلوم ہے۔ جب یہ کہنا تھا تو ان کے بھائیوں کی آنکھیں کھل گئیں، پیروں تلے زمین کھسک گئی اور نہایت ہی متعجب ہو کر سارے بھائی سوال کرتے ہیں، قالوا اَإِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، قالوا اَإِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ سچ میں یوسف آپ ہیں؟ آپ ہی یوسف ہیں؟ جواب دیتے ہیں، قال انا یوسف وہذا اخی، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرے بھائی ہیں۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا، اللہ نے ہم پر جو ہے مہربانی کیا ہے۔ آپ تو زندگی کے ہماری زندگی سے کھیل گئے، موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، اللہ نے زندگی بخشی، آپ تو ذلیل کرنے کے در پہ ہو گئے، اللہ نے یہ رتبہ دیا، یہ مقام بخشا، آج ہم جو ہے بادشاہ ہیں، آقا ہیں، آپ تو چند پیسوں میں غلام بنا دیا، بیچ دیا تھا، آج اللہ نے مجھے یہ مقام دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن سارے بھائی آپ کے سامنے ہیں، آپ کے پاس طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، توانائی بھی ہے، حکومت بھی ہے، اگر آپ چاہتے تو سارے بھائیوں کو گرفتار کر کے سزا دے سکتے تھے، سارے بھائیوں کی سرزنش کر سکتے تھے، لیکن آپ نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ یہ تو کہا نا، لا تثریب علیکم اليوم، آج آپ لوگوں سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، آپ لوگوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ یغفر اللہ لکم، اللہ بھی معاف کرے، اللہ بھی تم کو معاف کرے، اللہ تم کو بخش دے، تمہاری نادانی کو، تمہاری ہر خطا کو اللہ معاف فرما دے۔ ماں بھی فرما رہے ہیں اور دعائیں بھی دے رہے ہیں۔ واہ رے یوسف، کیسا یوسف کا ظرف تھا، کیا یوسف کا حلم تھا، کیا ان کی بردباری تھی کہ آپ نے اپنے بھائیوں کو کس انداز سے معاف کر دیا، نہ کوئی انتقام لیا، نہ کوئی بدلہ لیا، نہ کوئی سخت سست کہا کہ ہمارے لیے پیغام نہیں ہے، کہ ہمارے بھائی ہمارے ساتھ ایسا کر گئے ہیں، کہ ہمارے دوست، ہمارے پڑوسی، ہمارے لوگ کیا ایسا بھی ہمارے ساتھ سلوک کیا ہے جو ہم معاف نہیں کر سکتے ہیں، ہم ان کی خطاؤں کو درگزر نہیں کر سکتے ہیں، ہم گویا کہ محبت کا ہاتھ نہیں بڑھا سکتے ہیں، ہم اپنے بھائی کو گلے نہیں لگا سکتے ہیں۔ بھائی میرے، چلیے وہ تو ٹھیک ہے، یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، ہمارے نبی کریم علیہ السلام کا پڑھ لیجیے فتح مکہ، کہ مکہ والوں نے آپ کو مکہ سے نکالا، کیا نہیں کیا، کتنی زیادتیاں کی، کتنی تکالیف دی کہ مجبور ہو گئے مکہ چھوڑنے پہ، جی آپ مدینہ چلے گئے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ مکہ فتح ہو گیا، آپ جو ہے مکہ پہ قابض ہو گئے، 10,000 فوج مسلح آپ کے ساتھ ہے، سارے گناہگار صف آرا ہیں،
سب کی نگاہیں بھی جھکی ہیں، سب کے سر جھکے ہوئے ہیں جی، موت کے منتظر ہیں، اور ادھر 10,000 فوج جو مسلح اور مضبوط فوج ہے، اللہ کے رسول کے حکم کے منتظر ہیں کہ آپ کا حکم ہو تو ان گستاخوں کی گردنیں اڑا دی جائیں اور ان کی زندگیوں کو بالکل ختم کر دیا جائے، نیست نابود کر دیا جائے۔ لیکن آقا نامدار، تاجدار مدینہ، فخر رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سلوک کیا؟ آپ نے یہی تو سلوک کیا، آپ نے تو ان کے لیے یہی اعلان کیا، یا ایھا الناس انتم الطلقاء، اے لوگو تم سب کے سب آزاد ہو۔ اور آج میں وہی سلوک کرتا ہوں تمہارے ساتھ جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ سلوک کیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، اللہ اکبر۔ تو کیا ہمارے لیے ان واقعات میں، ان حکایات میں پیغام نہیں ہے کہ ہمارے لیے یہ ہدایت نہیں ہے کہ ہم بھی اپنے لوگوں کو معاف کریں، درگزر کریں، دل کی گندگیوں کو نکالیں؟ ایسا بسا اوقات دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو ہے دل میں گندگیوں کو لے کے قبر میں سو جاتے ہیں، حشر تک چلے جاتے ہیں، نیا کپڑا پہنایا، کفن پہنایا جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے، عطر سے معطر کیا جاتا ہے، لیکن باطنی طور پہ دلوں میں گندگیاں رہ جاتی ہیں، غلاظتیں رہ جاتی ہیں، کینہ کپٹ رہ جاتا ہے۔ آپ کا کفن بھی صاف ہو، نیا ہو، اور عطر سے آپ کو معطر بھی کیا جائے، خوشبوئیں بھی لگائی جائیں، مگر دل کی گندگیاں اگر باقی ہے تو بیکار ہے۔ اس لیے دل کی گندگیوں کو دور کر کے قبر میں بھی جائیے اور حشر میں بھی اٹھیے اور ایک دوسرے سے گلے لگنا سیکھیے۔ ساس آگے بڑھ کے بہو سے گلے لگ جائے، بہو آگے بڑھ کے ساس کا ہاتھ پکڑ لے، بھائی بھائی کا ہاتھ پکڑ لے، بہن بہن کا ہاتھ پکڑ لے، بھائی بہن سے مل جائے، بہن بھائی سے مل جائے، پڑوسی پڑوسی سے مل جائے۔ یہ دنیا ہے، دنیا کا معاملہ دنیا میں رہ جائے، اور دل کو صاف ستھرا کر کے اللہ کے حضور حاضر ہوئیے۔ آپ دنیا میں معاف کریں گے، اللہ آپ کو قیامت میں معاف کرے گا۔ تو رمضان کا حق یہ ہے کہ رمضان کے روزے بھی رکھیں، تراویح بھی پڑھیے، افطار بھی کیجئے، سحری بھی کھائیے، تہجد ہی پڑھیے، اور اپنے بھائیوں کو معاف کرنے کا جذبہ رکھیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں برکت ہو، آپ صلہ رحمی کیجئے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی عمر بڑھ جائے، صلہ رحمی کیجئے، تعلقات کو جوڑیے، رشتہ داری کو جو حق ہے اس کو حق ادا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پہ، ان گزارشات پہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔